نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عہد بنو امیہ کے حالات۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ رہی، چنانچہ وہ اسلامی دنیا کے مسلمہ سربراہ بن گئے۔ ان کے دور خلافت میں عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ بنو امیہ خاندان میں سے تھے، اس لیے اس دور کو خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اموی عہد حکومت 661 عیسوی 41 ہجری سے شروع ہوا اور 750 عیسوی 132 ہجری کو اپنے اختتام کو پہنچا۔ بنو امیہ کا پہلا حکمران امیر معاویہ تھے اور آخری مروان ثانی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 41 ہجری سے 60 ہجری تک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے تجربہ یافتہ سپہ سالار تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور کئی بڑے بڑے معرکوں میں رومیوں کو شکست دی تھی۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اسلامی بحری بیڑے کی مزید توسیع و تنظیم کی اور جہاز سازی کے متعدد کارخانے بھی قائم کیے۔ آپ کے دور میں پاک و ہند سرحدوں پر کامیاب حملے ہوتے رہے، سندھ میں فوجی دستے بھیجے گئے، دوسری طرف کابل قندھار فتح ہوئے، ترکستان کے بہت سے شہر بھی فتح کر لیے گئے، شمالی افریقہ کی فتوحات میں مزید توسیع ہوئی اور کئی علاقے فتح کر لیے گئے۔ شمالی افریقہ کے سرکش بربری باشندوں کی بغاوتیں کچل دی گئی اور قیروان کا نیا شہر آباد کر کے وہاں نئی فوجی چھاؤنیاں قائم کر دی گئی۔ رومیوں کے ساتھ کئی بحری معرکے ہوئے اور مسلمان اس وقت کہ عیسائی دنیا کے دل یعنی قسطنطنیہ تک جا پہنچے۔ قبرص کے نزدیک واقع روڈس اور راؤ کے جزیرے فتح ہوئے۔ اس کے بعد سسلی اور کریٹ پر چند ناکام حملے بھی کیے گئے۔ آپ کے دور میں متعدد داخلی شورشیں ہوتی رہی جنہیں کبھی فہم و تدبر اور کبھی فوجی کارروائیوں سے ختم کیا جاتا رہا۔ بلخ، ہرات، کابل اور بادش وغیرہ کے مفتوحہ علاقوں میں بھی بغاوتیں ہوئیں مگر انہیں بڑی سختی سے کچل دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسلامی سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے کافی کام ہوتا رہا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے ایک اقدام پر ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو جانشین خلافت نامزد کر دیا اور ان کے لیے بیعت کا سلسلہ بھی شروع کروا دیا۔ اس پر بڑا اختلاف ہوا، خصوصاً اہل حجاز نے تو اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا موقف تھا کہ خلیفہ کے چناؤ کے لیے صرف 3 اسلامی طریقے ہی قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی خاص فرد کو نامزد کرنے کے بجائے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انتخاب کا معاملہ امت پر چھوڑ دینا۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کسی ایسے لائق اور متقی صحابی کو خلیفہ تجویز کرنا جو رشتہ دار نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت عمر کی طرح ایک اہل رائے مسلمانوں کی ایک مجلس بنا کر اتفاق یا کثرت رائے سے خلیفہ منتخب کرنا۔ مخالفین کا خیال تھا کہ حضرت امیر معاویہ رومی اور ایرانی بادشاہوں کا طریق اختیار کر رہے ہیں اور یوں اس قسم کی بادشاہت سے اسلامی جمہوریت کی روح کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود حضرت امیر معاویہ اپنی ہٹ پر ڈٹے رہے اور اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کا اعلان کر کے اس کے حق میں بیعت کا سلسلہ بڑی شد و مت سے جاری رکھا۔ اسی اثنا میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں انتقال کر گئے۔